بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بالآخر بجٹ جس کی شور و غل جو ہے وہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری تھا، بجٹ جو ہے وہ کل پیش ہو چکا ہے، اور بجٹ کے اندر عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ طفل تسلیاں ہیں۔ عوام کی اگر بنیادی مسائل کی بات کریں تو تعلیم کے لیے جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے رکھا ہے کہ رب زدنی علما، صحت کے لیے رکھا ہے کہ ول شافی، اور جو نوجوانوں کے لیے ہے ان کے لیے رکھا ہے کہ امید بہار رکھ، اور اسی طریقے سے جو عوام ہے اس کے لیے رکھا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ تمام تر جو میں نے یہ اس تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو جو بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف تو اس بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اشرافیہ کے لیے بہت کچھ ہے۔ اشرافیہ کے لیے جو ہے وہ جو ہوائی سفر ہے بزنس کلاس، اس کے اوپر جتنے جو ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر جو گین ٹیکس تھا وہ بھی کم کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو وزیر اعظم کا جو وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کا لان ہے اس کے لیے جو ہے وہ 4-5 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جو سدا بہار صدر ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ان کے جو رہائش گاہ ہے اسلام آباد میں ایوان صدر، اس کے تزئین و آرائش کے لیے جو ہے وہ 10 کروڑ روپے صرف اور صرف ان کے لون کے لیے رکھا گیا ہے، اور جو مجموعی طور پہ ہے وہ 92 کروڑ روپے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے رکھا گیا ہے ایکسپینسو کے لیے، اور 2.3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ماشاءاللہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے رکھا گیا۔ کیا خوبصورت طریقے سے الفاظ کا گورکھ دھندا جو ہے یہ ہر بجٹ میں جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ بجٹ تو ہے یہ اس نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ عوام کو کوئی کسی چیز پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کو چینی پہ جو ہے وہ ہم کتنی سستی کریں گے، کیا اس کے لیے ہم نے اس بجٹ میں رکھا ہے، گھی کے لیے کیا رکھا ہے، باقی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے، آپ کو بجلی کے جو بھاری بھرکم ہم جھٹکے دیتے ہیں ہر مہینے میں اس کے لیے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، -0 ہے، کوئی کسی قسم کا بھی اس میں ریلیف نہیں ہے۔ اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے بارے میں بھی یہی جو سلسلہ چل رہا ہے کہ 100 روپے بڑھا کے 3 روپے کم کر دیں۔ تو یہ جو اس طریقے سے عوام کے ساتھ گھنونا کھیل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس میں تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ برابر کی شریک ہیں۔ اور جو آپ دیکھ لیں اس پورے بجٹ کو اٹھا کے تو آپ کو کہیں پہ بھی تعلیم کے بجٹ بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ کو ڈیفنس کا بڑھتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو جو وزراء ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ کئی 100% بڑھا دی ہیں، اور جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ صرف 7%، اور جو پینشن ہے جو غریب ایڑیاں رگڑ کے 30-40 سال گورنمنٹ کی جاب کرتا ہے اس کی پینشن میں بھی صرف اور صرف 7% اضافہ کیا گیا۔ مہنگائی کا تناسب اگر دیکھیں تو اس کو کہیں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ شو نہیں کیا کہ اس وقت مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو لوگ اس وقت گھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں اس کے لیے کوئی عملی اقدامات انہوں نے کہیں پہ بھی شو نہیں کیے کہ وہ ان کو ہم کیسے مینج کریں گے۔ IMF کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا، کوئی کونا کوئی کھانچہ نہیں چھوڑا جس سے یہ عوام کو تکلیف نہ دی گئی ہو، اور عوام کو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے جو ہے وہ ٹیکس فری اور سب سے اچھا بجٹ ہے۔ اب دیکھیں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، اس کے اوپر کہا جا رہا ہے جی کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی تھی یہ خوش آئین ہے کاروباری طبقے کے لیے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ایک کاروباری طبقے کو جس کو آپ نے اذیت میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ یوٹیلٹی بل نہیں دے سکتا، اس کے اوپر آپ نے کیا جو کیا ہے، کیا یونٹ آپ 10 روپے پہ لے آئے ہیں، کیا گیس کے جو آپ نے لوگوں کو بھرکس نکالا ہوا ہے اس کو آپ نیچلی سطح پہ لے آئے ہیں،
اس وقت بنیادی جو چیزیں وہ عوام کی ہیں، بجلی، گیس، پانی اور کھانے پینے کی اشیاء۔ اس پہ بتائیں کہ اس بجٹ میں کیا ہے۔ آپ ہمیں بتا رہے ہیں جی کہ یہ جو اس وقت خطے کے اندر جنگ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ جن ملکوں کے درمیان جنگ ہے، ایران ہے، اس کے بعد امریکہ ہے، اس کے بعد اس کے اثرات ہمارے باقی خطے پہ کیوں نہیں پڑے؟ چائنا پہ کیوں نہیں پڑا؟ رشیا پہ کیوں نہیں پڑا؟ اس کے بعد آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لیں، اس کے اثرات کیوں نہیں پڑے؟ یہ ہر طریقے سے ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ یہ تمام اثرات جو ہیں وہ صرف پاکستان پہ پڑے ہیں؟ اور بھائی خدا کے لیے پاکستان بہت دور ہے، عوام کو اس دھوکے سے نکالیں۔ آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے، آپ نے اپنی عیاشی کے لیے، اپنی بیوروکریسی کی عیاشی کے لیے آپ نے بہت ساری مراد دی ہیں، آپ نے ایک عام کامن مین کی زندگی بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اس وقت جو کاروباری طبقہ ہے وہ تو سراپا احتجاج ہے۔ آپ کا جو ملازمین پینشن لینے والا یا جو سرکاری ملازم ہے، ان کو تو آپ نے کل بجٹ پیش کرنے سے پہلے اتنا مارا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ زخمی حالت میں ان کو اٹھایا گیا۔ آپ کس چیز کا یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ بہت بیلنس ہے؟ IMF کے لیے ہوگا، ایوان بالا میں بیٹھنے والے ان مگرمچھوں کے لیے ہوگا، بیوروکریسی کے لیے ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگا، اور باقی جتنے بھی اس اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے ضرور یہ چارمنگ والا ہوگا۔ لیکن ایک عام جو غریب بندہ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جس کی جو ہے وہ آمدن 8,000 سے اوپر ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہ غربت کی لکیر سے نکل گیا۔ وزیر اعظم صاحب خدا کا خوف کریں، آپ ایک 8,000 روپے میں صرف ایک دن چلا کے دیں، 1 گھنٹہ آپ اپنے گھر کا نظام چلا کے دیں تو آپ کو سمجھ جائیں آپ کیوں لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، کیوں ظلم کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کی آخری حکومت ہے؟ جیسے آپ اقدامات کر رہے ہیں اور غریب کش جیسے آپ جو ہے وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جمہوریت کا یہ آخری دور چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد عوام نے تو ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں، کیونکہ عوام کو تو سستا پیٹرول چاہیے، عوام کو سستی چینی چاہیے، عوام کو سستی بجلی چاہیے، گھی چاہیے، باقی کھانے پینے کی اشیاء چاہیے۔ عوام کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کس کے جنگ کے ثالث بنے ہوئی ہیں، آپ کس کے لیے جو ہے وہ امن مانگ رہے ہیں۔ عوام کو تو اپنے پیٹ کی فکر ہے کہ ان کا پیٹ آپ کیسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بھرنے دیں گے۔ لیکن خدا را یہ جیسے آپ کر رہے ہیں اس میں امیروں کے پیٹ تو بھر رہے ہیں، غریبوں کے تو آپ جیبیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ وہ میرے خیال میں اپنے وہ قمیضوں کے ساتھ جیبیں بھی ہٹا دیں گے، کیونکہ کچھ ہوگا ہی نہیں تو جیب میں ڈالیں گے کیا، سوائے امیدوں کے، سوائے صبر کے، سوائے تکلیف کے کچھ بھی عوام کے پلے میں نہیں رہا ہے۔ لہٰذا اس بجٹ کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اشیاء خورد و نوش اور جتنے بھی یہ یوٹیلٹی بلز ہیں ان کو نصف سے نیچے کر لیا جائے، تب جا کے عوام کی تکلیف کا مداوع ہوگا اور عوام کو اس بجٹ کا ریلیف ملے گا۔ بہت شکریہ۔